बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर बल्दियात और वज़ीर तवानाई की सदारत में इजलास में वाटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक के अफसरान ने भी शिरकत की। मेयर कराची एम्प्रेस मार्केट पहुंच गए, पार्क की तामीर से पहले अफसरान से ब्रीफिंग ली। बल्दिया गरबी किमाड़ी टाउन में यूनियन का एहतजाज, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। बल्दिया मलीर की काउंसिल का इजलास, वाटर बोर्ड से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की तैनाती का मुतालबा कर दिया। शिकारपुर में सैनिटरी वर्कर की हलाकत पर लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन का एहतजाज और नारेबाजी। चेयरमैन बल्दिया गरबी का शेरशाह कबाड़ी मार्केट में आतिशज़दगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। KMC की तजावुजात के खिलाफ मुहिम जारी, ठेले और पथारों का खात्मा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने शाहराहों से तजावुजात के खात्मे के लिए कामों का आगाज कर दिया। बल्दिया जुनूबी ने लियारी कलाकोट में खवातीन पार्क की तामीर का आगाज कर दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद, और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि पंपिंग स्टेशनों पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर बल्दियात और वज़ीर तवानाई सिंध की सदारत में होने वाले इजलास में के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के अफसरान ने भी शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के माबैन बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी, बिल्स की अदायगी, नए 100 MGD पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात सिंध खालिद हैदर शाह, सेक्रेटरी तवानाई मुसद्दिक अहमद खान, MD वाटर बोर्ड समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के माबैन बिजली की फराहमी समेत मुख्तलिफ अमूर पर वज़रा को तफसीली ब्रीफिंग भी दी। जबकि इस मौके पर सईद गनी का कहना था कि हम कोई ऐसा मायदा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे जिस मायदे में पानी की फराहमी की तनसीब पर किसी किस्म की बिजली का ताअत्तुल या किसी वजह से अदम अदायगी पर बिजली की मुअत्तली हो। जबकि इस मौके पर इम्तियाज शेख का कहना था कि हम चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम मुतारिफ हो जिसमें वाटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक दोनों पाबंद हो और किसी भी सूरत अवाम को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि अभी तजावुजात का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ है। एम्प्रेस मार्केट के साथ पार्क की तामीर शुरू कर रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि आज से इम्प्रेस मार्केट के एतराफ तरक्याती कामों का आगाज कर दिया। अवाम बहुत जल्द इस जगह पर एक खूबसूरत पार्क देखेंगे। तजावीज़ात के खात्मे के बाद इम्प्रेस मार्केट, सदर, बंस रोड, जामा कलात मार्केट, हिल पार्क और लुंडा बाजार का 80% मलबा उठा लिया गया और अब इसकी बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार मेयर कराची वसीम अख्तर ने इम्प्रेस मार्केट के एतराफ तरक्याती कामों के आगाज पर काम का मुआयना करते हुए मेयर कराची का कहना था कि हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त और बहुत जल्द शहरी इस जगह पर एक खूबसूरत पार्क देखेंगे। इन्होंने कहा कि इम्प्रेस मार्केट एक तारीखी मुकाम है और हमारी ये कोशिश है कि तरक्याती काम की वजह से इसकी तारीख और असल चेहरा मुतासिर न हो। इसलिए आसार कदीमा के माहिरीन और आर्किटेक्चर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिससे मशवरे के बाद 4 दीवारी अंदरूनी इस्तेमाल का फैसला किया जाएगा। मेयर कराची ने कहा कि इस जगह को इतना खूबसूरत बनाएंगे कि लोग तफरीह के लिए आएंगे। कैमरामैन अतीक असगर के साथ KBS बल्दियाती न्यूज कराची। बल्दिया गरबी में किमाड़ी टाउन के अफसरान को नजरअंदाज करने और एक अफसर को 4 महकमों का चार्ज देने पर यूनियन ने एहतजाज कर डाला। मजीद तफसीलात देखते हैं अजीज आरिफ की इस रिपोर्ट में। बल्दिया गरबी आज मेरा इशू है।
حالانکہ آپ کو ایک پروگرام دکھانا تھا، اس کی تیاری کر رہا تھا، نکلنے والا تھا کہ پتہ چلا جی بلدیہ غربی کماڑی ٹاؤن میں یونین والے کھڑے ہو گئے اور قوالی شروع کر دی. ایسی ٹائٹ قوالی کی ہے، یعنی کہ یہ اچھا میں سوچ رہا تھا چیزیں جمع ہو جائے پھر کروں گا، لیکن انہوں نے ہم سے پہلے قوالی کر دی اور بڑی ٹائٹ قوالی کی. تو بلدیہ غربی جو ہے ٹھنڈی عمارت ہے اور وہاں چیئرمین اظہار احمد خان تاخیر سے آیا، 1 سال ہوا ہے. وائس چیئرمین کو بھی نومولود تھے وہ بھی، اس لیے کہ وہاں کوئی آنے نہیں دے رہا تھا، ایڈمنسٹریٹر راج تھا، ایڈمنسٹریٹرز کام کر رہے تھے. لیکن پھر جب چیئرمینز وغیرہ آ گئے، وائس چیئرمین آ گئے، کونسل پوری ہو گئی، اس کے بعد اگر کماڑی ٹاؤن سے آوازیں آ رہی ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اور یہ اس سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ صاحب کہ شہری جو ہیں، شہری وہ تو ہیں ہی پریشان، لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بلدیہ کورنگی ہو، بلدیہ وسطی ہو، یہاں سے تو چیخوں کی آوازیں نکل رہی تھیں. شہری تو چیخ ہی رہے تھے لیکن ان کی آوازیں دب گئیں اور ملازمین اور افسران کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں. لیکن ابھی ایک طبقہ جو ہے وہ میرے مرے ہوئے لوگ جو ہیں، ریٹائر ملازمین ہیں، ان کی بیوہ یتیم بچے ابھی بھی خاموش ہیں، ان کا صبر دیکھو وہ ابھی بھی خاموش ہیں. لیکن بلدیہ غربی میں کہانی کچھ اور ہے. بلدیہ غربی میں اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہاں ایک افسر کو نوازنے کا عمل شروع ہو چکا، اور ایسا نوازا کہ رحم اللہ کا. یونین کے لوگ جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں کہ کماڑی ٹاؤن میں، یہ ابھی 8-10 ہیں، یہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے، یہ چیخ رہے ہیں اور نعرے بازی بھی کر رہے تھے. اب چیخو بھائی چیخو، آواز لگاؤ، جو مرضی کرو، نعرے لگاؤ، خوب چورن بیچو، منجن بیچو، قوالی کرو. یہ وہ زمانہ ہے جہاں کوئی کسی کی نہیں سنتا. چیخو بلند و پکار، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، کوئی چیختے رہو چیختے رہو چیختے رہو. تمہاری تو سلطنت ہی الگ ہے کماڑی ٹاؤن والوں، تمہاری تو سلطنت الگ ہے، تمہاری رائے الگ ہے. تم لوگ کو تو تمہاری آوازیں چیخنے چلانے کی گونجتی رہے گی اور 4 دیواری میں گونجتی رہے گی، لیکن میں واحد آدمی ہوں تم لوگ کی آوازوں کو آگے تک پہنچاتا ہوں. اگر بلدیہ غربی اچھا کام کرتی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں، اور اگر جہاں مار رہی ہوتی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھ رہا. سب سے پہلے میں سنواتا ہوں آپ کو کہ انہی کی زبانی سنواتا ہوں نا، اس لیے کہ میں تو بات کرتا ہوں ٹھوس ثبوت اور دلائل ہو تو بات کرتا ہوں، ورنہ کرتا نہیں ہوں. یہ للک چلتی ہی نہیں ہے. تو آج بھی ثابت کروں گا کہ بھائی میں کم، یہ سالہ یہ بولا. سنائیے گا ایڈیٹر صاحب. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی آدمی کیوں پسند ہے آپ کو بھائی، 4 محکمے دے دیے، ایجوکیشن فلاں فلاں. سنائیے گا ایڈیٹر صاحب. چاہو تو میرے کو بھی سائڈ میں پھینکنا، میری شکل سے تو ان کو سب ساری چیئرمین ہو، وہ 2-3 کو چھوڑ کے چڑ ہے تو مجھے سائڈ میں ذرا کر دینا. یا ہمارے یونین کے رہنما پیپلز یونائٹڈ یونین ورکر یونین کے لوگ جو چیخ رہے ہیں کہ 4 محکمے کا چارج دیا ہوا ہے، ذرا وہ سنوائیے گا. سر جس کا نام شیرخان ہے اس کو ایجوکیشن میں ٹرانسفر کر کے رکھا ہے. ایجوکیشن کا بندہ اب ٹاؤن میں مداخلت کر رہے ہیں، ہمارے مقامی افسروں کو زد کوب کر رہے ہیں. اور دوسری بات، سپریم آپ کورٹ کے ان لوگ نے آرڈر کا دجیہ اڑا دیا. شیرخان نے 4 آرڈر ہے، 4 آرڈر شیرخان کے پاس ہے. یہ بندہ ایجوکیشن کا ہے، اس کے لینڈ سے کیا واسطہ؟ بات صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے. یہ ہو رہا ہے. موصوف ماں موجود ہیں اور باقی ان پر نوازشات، کرم، رحمتیں اب اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں یا بلدیہ غربی کے ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، مجھے نہیں معلوم. آج کل جانا آنا کم ہے، لیکن یہ کہ نازل ہو رہی ہے. وہاں کے افسر کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. کچھ نیب کی طرف جا رہے ہیں، کچھ آنٹی کے پاس جا رہے ہیں، آنٹی کرپشن، کچھ ادھر جا رہے ہیں. آنٹی کرپشن نے بھی حد کر دی. انہوں نے ایک لیٹر نکالا، اس میں کوئی افسر نہیں بچا، سب کو بلا لیا، اسسٹنٹ کو بھی بلا لیا. تم ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فلاں آ جاؤ. سب کی لسٹیں آئی ہوئی ہیں کہ سب آ جاؤ. ادھر کچھ نیب میں معاملہ چل رہے ہیں. لیکن یہ جو یہ ہوا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو میں نے بتا دیا. لیکن یہ کہتے ہیں کیوں کر رہے ہیں. میں وہ بھی سنوانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں.
ایڈیٹر صاحب ان کو وہ شارٹ ان کے سناؤ، وہ جو یہ قوالی کر رہے ہیں کر رہے ہیں، ہائے کار مچی ہوئی ہے، انہی کے منہ سے سناؤ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں کو اوور ٹائم نہیں دیا، اوور ٹائم مانگ رہے ہیں اور ہمارے افسران کو نظر سے، تو ہم جو ہے وہ کیا کریں گے. سناؤ اوور ٹائم وغیرہ. اوور ٹائم ہمارا کہا گیا اور مقامی افسروں کو عزت ہی نہیں ہے. جس علاقے کا رہائشی ہے یہ ٹون کا رہائشی ہے، اس افسر کو پرسان حال نہیں ہے. اس افسر کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. ابھی پتا چلا سائیڈ زون سے اعظم بلوچ کا بھی اختیارات لے لیے کہ شیر خان نے بولا بابا آپ ٹریڈ لیسن نہیں کرو گے، آپ کا چارج کیا ہے. خالی شیر خان ہے، خالی ان کو بس چار عہدہ، ہمارے افسروں کا کوئی وہ نہیں ہے. جب بھی ہم نے میٹنگ کیا چیئرمین کے ساتھ، وائس چیئرمین کے ساتھ، ہم نے کہا کہ ایک کیاماڑی کے افسر کو آپ پورے ڈسٹرکٹ کا ذمہ داری تو دو. ایک افسر کیاماڑی ٹون کا، ایک افسر کو ہمارے ڈسٹرکٹ کا ذمہ داری تو دو. ہمارے ایک افسر کو ذمہ داری نہیں ہے پورے ڈسٹرکٹ کا. کیاماڑی ٹون کے افسروں کو ایسی بٹایا گیا، اس کا چارج لے لیے کہ اسی دن کے لیے آپ آئے تھے، چیئرمین وائس چیئرمین بنے. ہماری یہ آج کی پرامن احتجاج ہے. آج سے ہمارا تحریک پھر شروع ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ رکے گا نہیں. اب جب تک ہمارے مزدوروں کا حقوق نہیں ملے گا، جب تک یہ رکے گا نہیں. سنا آپ نے، یہ بھی انہوں نے قوالی کر لی، باز نہیں آئے. یہ آج انہوں نے، ان کا پہلا دن ہے، ان کا آج پہلا دن ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، اب ہم دھرنا دیں گے. اچھا، بلدیہ کورنگی اور اس کی کہانی سنائی تھی، بلدیہ بستی کی بڑا جلوس نکلنے والا ہے. میں نے تاریخ نہیں بتائی تھی، روک دی تھی، لیکن چلو تو تاریخ بھی ہے میرے پاس، جگہ بھی میرے پاس آ گئی ہے، سب کچھ میرے پاس آ گیا، کب کہاں سے آتش فشاں پھٹے گا. لیکن یہ جو آتش فشاں پھٹا ہوا ہے بلدیہ غربی میں، کیماڑی ٹاؤن میں، یہ اس کو آپ کو میں دکھا رہا ہوں. انہوں نے پھر ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا کہ صاحب کرپشن، اچھا جی ہزار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کرپشن کیسے ہو رہی ہے؟ یہ حیران کن بات ہے، کیونکہ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کسی دبائی بھی ہے اور بہت سارے کارخانے بند کیے ہیں. یہ اچانک کرپشن کی کہانی کہاں سے آئی؟ یہ اس پہ تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے. ہاں، ہزار بھائی کے ہوتے ہوئے یہ ممکن تو نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے بھی یقین تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، یقین ابھی بھی ہے کہ وہ اس وقت واحد آدمی ہے. باقی چیئرمین دائیں بائیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ تو میرا کام ہے ہی نہیں نا. جن کا کام ہے وہ دیکھیں گے. ان کے لیے تو میں کہہ سکتا تھا کہ ہزار بھائی، ماضی کا تجربہ مجھے پتہ ہے ان کا، اور میں نے ان کے ساتھ دن رات بھاگا ہوں. ان کے ساتھ بادشاہ خان ہوتے تھے مرحوم، نہایت نفیس آدمی، شریف آدمی، کردار کا بھی اچھا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. تو وہ کیبنٹ جو تھی، اور اس وقت جو 9 یونین کونسلیں تھیں تقریباً، ہاں میرے خیال ہے 9 تھیں یا 11 تھیں، وہ سارے جو ناظمین جو تھے، وائس نائب ناظمین اور ناظمین اور کونسلر، تمام قومیت لسانی سکتے تھے، وہ ہزار بھائی کے ساتھ چل رہے تھے. بہترین تصویر تھی، کوئی ایشو نہیں بنا. اور آج بھی کونسل کے لوگ جو ہے بہترین ہیں، کچھ پرانے لوگ بھی ہیں. لیکن یہ الزام جو آ رہا ہے نا کیماڑی ٹاؤن کی یونین کی طرف سے، یہ میرے کان کھڑے کر رہا ہے. ایڈیٹر صاحب پھر مجھے دھکا دو، سائڈ میں پھینکو، اور ان کی آواز چھوڑو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سپرا ختم اور ٹینڈر ختم اور پتہ نہیں کرپشن اربوں روپے کما لیے. کیا وہ کیا کہانی سنائیے گا ذرا ان کو ایڈیٹر صاحب. کروڑوں روپیہ کا آپ لوگوں نے تو لے لیے، 4 سال میں کروڑوں روپے آپ لوگوں نے کمائے. سارا دن سیپرا بند کر دیا آپ نے، وہ کر دیا آپ نے، ٹینڈر کر دیا. ٹینڈر کا کام تو دیکھو کہاں ہو رہا ہے، صرف کمیشن. ہم بولتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس چیز سے واسطہ نہیں ہے. آپ اربوں لو مگر ہمیں ہزاروں کا ون ٹائم تو دو خدارا. ان مزدوروں کو پر رحم تو کرو. اربوں روپے آپ لوگوں نے کھائے، اربوں روپے وہاں پر کھائے آپ لوگوں نے. کم از کم مزدوروں کا حق تو مزدوروں کا دو. سنا آپ نے دکھایا ان کو، آپ نے یہ بھی بتا دیا کرپشن کیا ہے. میری تو سمجھ سے باہر تھی. لیکن بہرحال
اظہار بھائی کو اس طرف دیکھنا چاہیے اور کیماڑی ٹاؤن کے ہمارے جو یونین کے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے ملازمین ہیں، میرے افسران ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے یقیناً اظہار بھائی اس کو دیکھیں گے اور جائیں گے، کیونکہ اظہار بھائی کے اندر وہ گٹس ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ان کو اپنے لوگوں کو، یعنی کہ یہ افسران و ملازمین ان کی یعنی ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، سہولتوں کی فراہمی کو بھی یقینی بناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اظہار بھائی اپنے جو ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں، شہری ہیں، خواتین، بچے، مرد، بزرگ، ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، پہلے بھی کیا تھا، ابھی بھی ان کی نیت صحیح ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرپشن کو بھی روکا، سب کچھ کیا، لیکن یہ جو الزامات جو کیماڑی ٹاؤن کی طرف سے آج یونین نے شور کیا ہے یہ بڑا حیران کن ہے۔ باہر مجھے تو امید ہے کہ اس کو ٹیک کر لیں گے اظہار بھائی، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اور اپنی کونسل کے اراکین کے ساتھ شاید جا کے وہاں ان کو چاہیے کہ اجلاس بھی کر لیں اور ان کو بٹھائیں اپنے یونین والوں کو، بہت پیارے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ جائیں گے یہ آپ کا استقبال کریں گے، آپ نے ان کے مطالبات مان لیے، آپ کو لاد دیں گے پھولوں میں، یہ آپ کے آگے بیٹھ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں آج سے نہیں جانتا، سالوں سے جانتا ہوں، ان سارے چہروں کو۔ محبت کرنے والے ان لوگوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے مطالبات کو سننے کی ضرورت ہے، ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنے لوگوں کو، وہاں کیماڑی ٹاؤن کے لوگوں کو سنبھالتے ہیں اور ان کو سہولتوں کی فراہمی میں یقینی بنانے میں آپ کے مددگار ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں، یہ میرے یونین کے لوگ بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، ان کے ناجائز مطالبات نہیں ہوں گے، اور ہیں تو چلو آپ مت نہ ماننا، کسی کے بھی نہیں بھائی، کوئی بھی یونین ہو اس کے ناجائز مطالبات نہیں ماننا، لیکن یہ حقوق کی بات کر رہے ہیں اور حقوق کی بات کرنا جرم نہیں ہے، لیکن بلدیہ غربی سے آواز آنا میرے لیے کھٹکنے کی بات ہے۔ یہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے نعرے بھی لگائے، کیا نعرے لگائے تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، یہ نعرہ لگا دینا، میرے کو کس سائڈ میں دھکا دو، یہ نعرہ کوئی نوجوان لگا رہا ہے نا، اور یہ میرے کالا ناگ کی طرح ہاتھ بھی کر رہا تھا، ذرا 2-3 دفعہ نعرے لگانا تاکہ پبلک دیکھ لے، کالا ناگ والا بھی ایکشن دکھائیے گا، مجھے ہٹائیے گا ذرا نعرہ سے۔ خدارا ابھی بھی موقع ہے، مزدوروں کا اوور ٹائم چالو کرو، جب تک مزدور تنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جب تک مزدور تنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، ابھی بھی موقع ہے، ان مزدوروں کا بددعائیں مت لینا۔ دھرنا ہوگا ورنہ یہیں بیٹھنا ہوگا، یہ بیٹھے رہیں گے، وہ اچھا ہے بھی یہ سر پھرے، میں حلفاً کر رہا ہوں یہ بڑے سر پھرے لوگ ہیں، یہ محبت میں نچھاور کر دیں گے اپنے آپ کو، لیٹ جائیں گے آپ کے آگے، آ جاؤ پھولوں کی بارش کر دیں گے، لیکن جب اڑ جاتے ہیں نا تو یہ اڑنے پہ بھی ماسٹر ہے نا، اللہ کا لوگ شکر۔ تو چپ ہو جاؤ نا، کیسٹ لگائی بھی کیا شروع بولی یار، روکنے کی بھی تو کچھ کہانی کرو تاکہ میں اسٹل شاٹ بھی دکھاؤں کہ تم کھڑے ہوئے تھے، بولے یار قوالی کرے یار، قوالی۔ تو یہ آپ کو خبر دی ہے میں نے بلدیہ غربی سے، اور ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اور ان کی ٹاؤن ہے، لیکن یہ لوگ جاتے رہتے ہیں۔ عزیز اللہ آفریدی ہمارے وائس چیئرمین جو مجھے بھی چورنگی گھماتے ہیں 5-6 مہینے سے 8 مہینے سے، بڑی فلائٹ چورنگی گھمائی ہے، محبت کرنے والے ہیں، ملتے ہیں تو بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، اور بھارت چورنگی گھمانے کے ماسٹر ہیں، سیاست دان نا چورنگی گھمانے کے ماسٹر۔ تو لیکن اللہ کے واسطے میرے محنت کشوں کو چورنگی نہیں گھمانا یار، اور اظہار بھائی سے پوری امید ہے کہ وہ چورنگی نہیں گھمائیں گے، وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے کل خبر دی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ بفرے ہوئے تھے اور انہوں نے شاید اس کو اچیو کر لیا ہے، اور اب یہ صفائی ستھرائی کا کام بھی انجام دیں گے، کچھ اہل لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی یہ لگا لیں گے اپنے ساتھ، تاکہ ایک مضبوط ٹیم کے ساتھ یہ کودیں گے اور وہاں سہولتیں دیں گے۔ اور یہ جو میرے کیماڑی ٹاؤن کے یونین کے لوگ جو سراپا احتجاج ہیں، ان کا احتجاج لمبا نہیں ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہونا چاہیے، کیونکہ مطالبات بہت بڑے نہیں ہیں جو کہ حل نہ ہو سکیں۔ جو بلدیہ کورنگی بلدیہ بستی میں وہ تو عذاب ہے، وہ عذاب ہے، اور وہ شہریوں کے عذاب کے ساتھ ساتھ اپنے افسران و ملازمین پہ عذاب ہے۔ وہ گناہ کیسے دھلیں گے مجھے نہیں معلوم، مستی میں ہے تو مستی میں رہو، مستی میں زیادہ دیر کوئی نہیں چلتا۔ یہ یاد رکھنا، صرف ایک ہی ہستی ہے جس نے یہ کائنات بنائی، اس کی مرضی ہے، وہ جیسے جی چاہے کرے، لیکن وہ بھی اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ جس نے کائنات بنائی، خالق کائنات، پاک ہستی اللہ رب العزت جو شہرت کے قریب ہے،
اس نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ مجھے سزا دیتا ہے، اس حد تک دے گا جس حد تک میں برداشت کرنے والا ہوں، اور اس وقت تک دے گا جب تک میں جلدی سے اس کو وہ نہ کروں، کیونکہ قدرت کی مار پہ ہم جلدی حرکت میں آتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، سجدے میں بھی چلے جائیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے کہ اللہ میاں معاف کر دے، اللہ، اور وہ رحمت للعالمین، رحمت کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، وہ فوراً ہمیں لائن پہ لے آتا ہے، ہمیں خوشحالی کی شارہ پر لگا دیتا ہے، خوشحالی کی شارہ پہ لگا دیتا ہے، اس وجہ سے ہم بچ جاتے ہیں۔ لیکن ہم فرعون بن جاتے ہیں، ہم زمینی خدا بن جاتے ہیں اور لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، جو ہمارا کام نہیں ہے۔ منصب پہ بیٹھنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کے حقوق دو گے، ان کو سہولتوں کی فراہمی دو گے، ہم وہ نہیں دیتے، ہم فرعون بن جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اترنے کے بعد ہماری زندگی وہ الفاظ نکل جاتا کیا ہوتی ہے، کیا ہوگی، یہ تصور نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سیاسی بونے، ہم بڑے ہو جائیں گے، کچھ کریں گے۔ اللہ کے عذاب سے بچو تم لوگ، بلدیہ کورنگی، بلدیہ وسطی، تم پر ایک بڑا عذاب آ رہا ہے، اور شکر کرو یہ تو لوگوں پہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تم نہیں بچو گے۔ لیکن یہ بلدیہ غربی سے ایک تصویر دکھائی ہے میں نے کہ بلدیہ غربی کے میرے یونین کے رہنما شیخ ہیں، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ بہت پیارے لوگ ہیں، ان کی بات سنی جائے اور ان کے مسئلے حل کیے جائیں تو یقین کرو خوشحالی کی جو آپ ڈگڈگی بجا رہے ہو وہ کیماڑی ٹاؤن میں بھی بجے گی اظہار بھائی، وہاں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو تالی بجا رہے ہوں گے اسی طرح جیسے 2005 سے 2010 میں آپ کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا۔ وہاں کوئی قومیت نہیں تھی، وہ کوئی لسانیت نہیں تھی، صرف پاکستانیت تھی، اور یہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ پاکستانیت کا پرچم لہراؤ گے ماضی کی طرح، کیونکہ آپ واحد آدمی ہو جو تمام سیاسی وابستگی کو ایک طرف رکھ کے صرف خلق خدا کی خدمت پر یقین رکھتے ہو۔ یہ میرا پورا آپ کے اوپر کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، جب یہ الفاظ میں بولتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہو تو ورنہ ان دو کے لیے میں کیوں بول رہا ہوں، آپ کے لیے کیوں نہیں بول رہا کہ آپ 2 نمبر ہو اظہار بھائی، یا آپ نے ماضی میں بھی گھڑا ہی کھودا تھا، کچھ نہیں کیا تھا، یا آج بھی آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، میں کیوں نہیں یہ الفاظ آپ کے لیے بول رہا، صرف اس لیے نہیں بول رہا، سچ نکلنا چاہیے، جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور کنفیوز نہیں کرنا چاہیے شہریوں کو، ملازمین کو۔ یہ خبر دی ہے میں نے آپ کو بلدیہ غربی سے، لیکن ایک خبر جاتے جاتے میں دے دوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں، انتہائی شکر گزار ہوں۔ جب گھر سے نکلا تھا میں پر ٹکا نہیں تھا، فٹ پاتھ پہ آ گیا تھا، میں کچھ دوستوں نے سہارا دیا، میں باہر آیا، آج KBS بلدیاتی نیوز میری امید و توقعات سے بڑھ کر نکل کے سامنے آیا ہے۔ میں کوئی 10% علاقے میں نہیں دیکھا جا رہا، 5% علاقے کراچی میں نہیں دیکھا جا رہا، پورے کراچی کا دعویٰ نہیں کرتے نا لوگ، میں نہیں کر رہا، میں 5% 10% علاقے کا نہیں ہوں KBS بلدیاتی نیوز۔ میں چیلنج کر رہا ہوں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، لندن، متحدہ عرب امارات، استنبول اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں آج KBS بلدیاتی نیوز دیکھی جا رہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا، رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ جو مجھے میسیج آ رہے ہیں، جو مجھے پیغام مل رہے ہیں، جو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں خبروں کو، اور جس طرح بین الملک لوگ کراچی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور معاملات کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک بار پھر آپ غائب ہو گئے تھے، آ گئے، اور جس طرح آپ فوکس کیے ہوئے ہو، ہمیں کم از کم کراچی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا کہ آپ اس جگہوں کو بھی کور کریں، یعنی پاکستان کو کور کریں، کراچی سے باہر نکلیں۔ میں میرپور خاص تک تو پہنچ گیا ہوں، انشاءاللہ پورے پاکستان کو کور کریں گے۔ ہمارے غیر ممالک میں جو پاکستان کے باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ان کو کراچی اور پاکستان کی بلدیاتی نیوز سے حوالے کرنے کے لیے یقیناً مجھے حوصلہ ملا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں میں 10% علاقے میں نہیں دیکھا جاتا۔ یہ بلدیاتی نیوز KBS یوٹیوب چینل اب پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا نیٹ ورک اور پھیلے گا، اور لوگ جو مجھے دعائیں دے رہے ہیں، جو اپریشیٹ کر رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ رب العزت اللہ تعالیٰ کا، خالق کائنات کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے اتنی عزت دی کہ فٹ پاتھ پہ آنے والا آدمی اتفاق پھر کھڑا ہو گیا، اور آج پھر مجھے وہ عزت مل گئی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ میرے لیے، خصوصاً میری خواتین اساتذہ جس طرح، اور ریٹائر ملازمین، بیوہ، یتیم بچے جس طرح فون کر کے مجھے حوصلہ بڑھا رہے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور ایک بار پھر اس پاک ذات رب العزت کا، خالق کائنات کا
नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1,24,000 अनबिया किराम जो आए थे, उनके तवस्सुल से, उनके सदक़े मुझे जो इज़्ज़त मिल रही है, मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ। आप लोग का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो इज़्ज़त मुझे बहुत कम वक्त में मिल गई दोबारा, मैं अपना काम जारी रखूँगा। आला बस। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से पानी सीवरेज का सिस्टम डाल चुके हैं, लेकिन वाटर बोर्ड ने जिला मलीर को नजरअंदाज कर दिया है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बिलोच ने एमडी वाटर बोर्ड से जिला मलीर के लिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की तैनाती का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बिलोच ने म्यूनिसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला के हमरा बल्दिया मलीर के कौंसिल के 29वें इजलास की सदारत करते हुए कहा कि माजी में 18 टाउन्स के निकासी आब के मसाइल के हल के लिए चीफ इंजीनियर्स तैनात किए गए थे, लेकिन 6 अजला बनने के बाद एमडी वाटर बोर्ड ने कराची के 5 अजला के लिए तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तैनात किए, लेकिन जिला मलीर को नजरअंदाज कर दिया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बिलोच ने इजलास में बताया कि हमने अपने फंड से करोड़ों रुपए की लागत से पानी की फराहमी और निकासी आब के निजाम को डाला ताकि जिला मलीर के लोगों को सहूलतें मिल सकें, लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिला मलीर को नजरअंदाज करता चला आ रहा है। इजलास में चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बिलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर की कौंसिल का एक एक रुकन अवामी खिदमत के कामों में मसरूफ है और मुशावरत से तरक्याती कामों का जाल बिछाकर जिला मलीर का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील कर दिया गया है। इजलास में स्कूलों की बेहतरी और फर्नीचर की फराहमी और सेहत के शोबे के हवाले से भी चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बिलोच ने इजलास को क्या बताया वो भी सुनिए। चूँकि आप सबको पता है स्कूल्स तमाम के तमाम केएमसी के थे, जब 18वीं अमेंडमेंट के तहत फिर ये डीएमसी को दिए गए। अब डीएमसी मलीर में टोटल 56 स्कूल्स हैं, 54। हमारे पास हालांकि हमने और हमारी पूरी टीम ने बराबरी की कोशिश की, हम इनको मेंटेन करें और इनको लाएं अपने मयार पे, और इसमें किसी की कोताही नहीं है, हमने अपनी बराबर कोशिश की। लेकिन चूंकि फंड की कमी की वजह से 56 स्कूल्स और हमने तकरीबन मैं चाहता हूँ कि 13 या 14 स्कूल हमने बना भी लिए और उसकी कंडीशन भी माशाल्लाह बेहतर है और उसकी स्टूडेंट्स की जो तादाद भी पहले जो एडमिशन्स की उससे भी बढ़ गई है। लेकिन इसकी बदकिस्मती से यह है कि यानी हमारे इन मज़ाफ़ाती बस्तियों में जितने भी स्कूल्स थे उसमें केएमसी ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। बल्दिया मलीर जिले के लोगों को किसी तफरीक के बगैर अमली तौर पर सहूलतों की फराहमी में यकीनन मसरूफ है और जिला मलीर मॉडल जिला बनने जा रहा है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। शिकारपुर में लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का एहतजाज, सैनिटरी वर्कर्स की हलाकत पर चेयरमैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी सीनियर नायब सदर रसूल बख्श शाहानी, सूबाई चेयरमैन सैयद हाफिज मुश्ताक कोरीजो, सूबाई सदर जुल्फकार शाह, जनरल सेक्रेटरी अकरम राजपूत ने शिकारपुर के बरतरफ किए गए 250 से जायद मुलाजमीन की भूख हड़ताली कैंप में एक मुलाजिम मुकेश कुमार की हलाकत पर रंजो गम का इजहार किया और इस मौके पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया और मुजाहिरीन नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी के जिम्मेदार अफसरान को बरतरफ करने के लिए भी सिंध हुकूमत से मुतालबा किया गया। लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी सदर रसूल बख्श शाहानी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में गरीब मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, ये भुट्टोइज्म की नफी है। उन्होंने कहा कि भुट्टोइज्म का दावा करने वाले बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दियात सईद गनी इसका फौरी नोटिस लें। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऐं बल्दियात जे मिनिस्टर सभिनी खां मुतालबो था कयूं त अहिड़े चेयरमैन ऐं टाउन ऑफिसर ऐं बस वारनि जेके उते शिकारपुर जा आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ कदम खणी क़त्ल जी FIR हिननि ते कटी वञे। जेसीं ताईं क़त्ल जी FIR न कटिबी त असां पंहिंजा एहतजाज जो दायरो सॼी सिंध ते वधाईंदासीं। त असां सॼी सिंध में जेको आहे सो एहतजाज जो
दायरो वधाईंदासीं ऐं सॼी सिंध में जेको आहे सो कमु छॾ हड़ताल कंदासीं, जंहिंजी ज़िम्मेवारी जेका आहे सा शिकारपुर जे चेयरमैन ऐं TMO ते थींदी। लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया गया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने शेरशाह कबाड़ी मार्केट में दुकान के जलने पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा मकाम का दौरा किया। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहार अहमद खान ने कहा है कि शेरशाह कबाड़ी मार्केट में लगने वाली आग के वाक़े पर शदीद अफसोस हुआ है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहार अहमद खान ने कबाड़ी मार्केट शेरशाह में दुकान में लगने वाली आग की इत्तला पर वहां पहुंचकर दुकान के मालिक से मुलाकात की और अपने अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर जलने वाली दुकान का भी मुआयना किया और मुतासरा आग से होने वाले नुकसान का भी जायजा लिया। इस मौके पर दुकान के मालिक अमानुल्लाह ने चेयरमैन इजहार अहमद खान को बताया कि इसका तिरपाल और टेंट का कारोबार है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी और आग तेजी से फैलती चली गई और तमाम सामान जल कर खाक हो गया। इस मौके पर चेयरमैन इजहार अहमद खान ने जहां अपने अफसोस का इजहार किया, वहीं दुकान के मालिक अमानुल्लाह ने मुतासरा मुकाम पर आकर हमदर्दी का इजहार करने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहार अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। KMC के महकमे तजावुजात ने शाहराहों से ठेले पथारों का खात्मा कर दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट साउथ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सदर के इलाके दाऊद पोता रोड और इनसे मुलाकात सड़क के अतराफ ठेले पथारे, पान के केबिन, लंडा के कपड़ों के ठेले भी हटाए गए, जबकि बाज जगहों पर चंद दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे नो पार्किंग के बोर्ड आवेजा किए हुए थे, इनको भी KMC की टीम ने कब्जे में ले लिया। जबकि सदर के इलाके में लस्सी और शरबत फरोशों के डीप फ्रीजर भी कब्जे में ले लिए गए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर नौमान खान की जेर निगरानी में कराई गई। डेप्यूटी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर ने कहा है कि जिला कोरंगी में तजावुजात बर्दाश्त नहीं करेंगे, कार्रवाई को मजीद तेज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर की सरबराही में कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर का कहना है कि कोरंगी क्रॉसिंग, नासिर जम, इंडस हॉस्पिटल, नूरानी बस्ती, कोस्ट गार्ड चौरंगी और अतराफ में मौजूद ठेले पथारे और पान के केबिन जो ग्रीन बेल्टों पर कायम है, इनको फौरी तौर पर हटाया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के तमाम सब डिवीजन में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाएगा, ताकि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। चेयरमैन बल्दिया जनूबी फयाज मलिक ने लियारी की खवातीन और बच्चों को सनम भुट्टो पार्क में जॉगिंग की सहूलतों की फराहमी के लिए जारी कामों का मुआयना किया। चेयरमैन बल्दिया जनूबी फयाज मलिक ने अचानक ठंडी मशीन से बाहर आकर अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू कर दिया है और लियारी कला कोर्ट और यूनियन काउंसिल 14 में सनम भुट्टो पार्क पहुंच जाते हैं, जहां तरक्याती काम का मुआयना करते हैं और इस मौके पर अफसरान भी उनको तफसीलात फराहम करने की कोशिश करते हैं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन चेयरमैन इब्राहिम गुल और काउंसलर परवेज अहमद बिलोच भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन फयाज मलिक ने कहा कि सनम भुट्टो पार्क लियारी की खवातीन और बच्चों के लिए बल्दिया जनूबी का एक तोहफा है, क्योंकि लियारी की खवातीन को भी अब जॉगिंग की सहूलतें फराहम की जा रही हैं, जबकि बच्चों के लिए दीवारों पर पुरकशिश मंजर कुशी की गई है, जबकि पार्क में फाउंटेन और डायनासोर लगाने का भी काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि अफसरान को हिदायत की कि कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, ताकि खवातीन बच्चों को जल्द अज जल्द सेहतमंद माहौल की फराहमी के दावे को सच साबित कर सकें। इस मौके पर अफसरान ने कामों को दिए गए वक्त में मुकम्मल कर लेने की यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन बल्दिया जनूबी फयाज मलिक का ठंडी मशीन से बाहर आकर अचानक कामों का मुआयना करना यकीनन लियारी और सदर टाउन के लोगों को सहूलतों की फराहमी का बायस बनेगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।